آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میرپور ڈویژن کے 13 میں سے 5 حلقوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بول نیوز کو موصول ہو گئے۔ LA9 کوٹلی سے نون لیگ کے عمیر نعیم نے کامیابی حاصل کی۔ LA1 میرپور میں بھی نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA3 چکسواری سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ ادھر LA3 میرپور کا بھی مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بول نے حاصل کر لیا۔ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان 11,676 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کے چودھری سعید 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA4 میرپور 4 کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے چودھری رخسار 20,172 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے صہیب ارشد 13,865 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات کے بعد کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا۔ راولاکوٹ کے مضافات میں سیکیورٹی پوسٹ پر مظاہرین کے حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں رینجرز کے سپاہی علی رضا شہید، جبکہ پولیس کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے اور شرپسندوں نے پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نذر آتش کر دیا۔ شدید اشتعال انگیزی کے باوجود قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے واضح کیا کہ ریاست کی عملداری ہر قیمت پر برقرار رکھی جائے گی اور پرتشدد عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ مختلف پولنگ اسٹیشن سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا۔ کئی اسٹیشنز پر ہنگامہ آرائی سے بھی پولنگ متاثر ہوئی۔ آخری لمحات میں پولنگ کا وقت مزید 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات پہلے مرحلے کی پولنگ کے بعد تمام پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی جاری۔ پہلے مرحلے میں میرپور کوٹلی بمبر کے 13 انتخابی حلقوں میں لوگوں نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 296 امیدوار مد مقابل ہے۔ انتخابی عمل کے دوران کوٹلی کے علاقے نکیال میں فائرنگ کے واقعے میں 1 شخص جاں بحق ہوا، جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اکا دکا واقعات کے سوا پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی۔ عام انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاک فوج کے دستوں اور پولیس سمیت 19,000 سے زائد اہلکاروں نے فرائض سر انجام دیے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات اور مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، جبکہ متنازع حکومت کے پاس اب مسائل حل کرنے کے مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کے فیصلے کا حق وہاں کے عوام کو ہی ہونا چاہیے اور خطے کو بحران سے نکالنے کے لیے شفاف انتخابات ناگزیر ہیں۔ بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی کہ عوام پیپلز پارٹی کے منشور پر اعتماد کریں گے، جبکہ الیکشن کے اگلے مرحلے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو مہاجرین سیٹ ہے وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے ہیں۔ ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے، ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے۔ میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے۔ LA10 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کی امیدوار نے دھاندلی کی۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے بڑا الزام لگا دیا۔ دعویٰ کیا کہ کوٹلی میں پریزائڈنگ افسر اور پٹواری پیپلز پارٹی کی امیدوار چودھری یاسین کے گھر میں پولنگ بیگ سمیت رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مطالبہ کیا پریزائڈنگ افسر اور پٹواری سے تفتیش کریں اور اس واردات کا جواب دیں۔ یہاں پہ یہ یعنی واردات ہوئی ہے، واقعہ نہیں اسے کہنا چاہیے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کینڈیڈیٹ ہیں۔ کتنی شرمناک اور قابل مذمت بات ہے
کہ وہ اپنے ایک کار خاص سکلین شاہ کے گھر پہ اپنا وہ جو پٹواری ہے وہاں پہ انچارج بنایا ہوا ہے انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، اس کی گاڑی میں 3 پریزائڈنگ آفیسر بھیجے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جو انہوں نے کرنا تھا تو وہ جو کیا ہے یا پکڑے گئے ہیں. تو ہمارا یہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ ہے کہ اس کیسر پٹواری کو پکڑا جائے اور اس سے تفتیش کی جائے کہ کہاں کہاں پہ اس نے اور پھیرے لگائے ہیں. اس کے بغیر یہ انکوائری رزلٹ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک اس حلقے کا رزلٹ جو ہے ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کی نون لیگ کی آزاد کشمیر کے انتخابات کو متنازع بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت. انہوں نے کہا کہ شکست کے خوف سے نون لیگ جان بوجھ کر انتخابی عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. کشمیری عوام باشعور ہے، اپنا فیصلہ خود کرنا جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر کشمیری عوام پی پی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو نون لیگ کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ نون لیگ اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوامی مینڈیٹ نہیں چھین سکتی. گزارش ہے نون لیگ بھی، جن کے لوگ صبح سے متنازع کر رہے ہیں کوٹلی کے الیکشن کو، یہ ایک مقابلہ ہے، کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ سیٹیں ہیں. ہم فیئر فائٹ میں یقین رکھتے ہیں. ہم تو امن چاہتے ہیں خطے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو اپنی وہاں ان چیزوں کا جمہوریت کے ثمرات بھی ملیں. ہمارے وہاں مقامی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق رائے گاری سے نہ محروم کریں. یہ حقوق کی تو بات کی گئی ہے. گزارش ہے ہمارے اپوننٹ سے کہ دیکھیے آپ لوگوں کو اپنا ووٹنگ کا حق اس سے نہ محروم کریں. مریم اورنگزیب کہتی ہیں آزاد کشمیر کے عوام ترقی اور جدت چاہتے ہیں اور نواز شریف خدمت کا دوسرا نام ہے. پنجاب کی ترقی اس کی گواہی دے رہی ہے. نواز شریف نے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کر کے حکومت کی خدمت کی سیاست کی اور بنیاد رکھی. ترقی کا سفر مریم نواز نے جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ شہباز شریف ملک کو معاشی طور پر مستحکم کر رہے ہیں. جو 4.5 سال یہ غنڈے کر کے گئے، یہ فراڈیے کر کے گئے، یہ لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑوا کر گئے، جس نفرت کے ساتھ انہوں نے سیاست کے بیج بوئے، وہ گند بھی صاف کیا کہ یہ اجتماعی کامیابی ہے. اس قسم کی کیمپین کشمیر کے الیکشن میں ان سب کی قیادت میں راولپنڈی نے کی ہے. میں اس سے پہلے اس طرح کی کیمپین میں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں کی. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ دوسرے مخالفین ہیں کہاں، نظر ہی نہیں آئے. مظفر آباد کے جلسے نے اور کل راولپنڈی کی سڑکوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا فیصلہ سنا دیا ہے. مسلم لیگ نون نے کشمیر میں انتخابات سے قبل 20 کروڑ روپے کی بسیں بھیج کر دھاندلی کی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے آزاد کشمیر میں حکومتی ٹرانسپورٹ اسکیم کو پری پول دھاندلی سے جوڑ دیا. کہا کہ بسیں بھیج کر کشمیری عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی گئی. سوال اٹھایا کہ کیا اس طرح کشمیری عوام کو خریدا جا سکتا ہے؟ شرجیل میمن نے الیکشن کمیشن سے وفاقی وزراء کی انتخابی سرگرمیوں کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کر دی. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب حکومت اور نون لیگ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ زراعت پنجاب کی حکومت کی ترجیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے گندم خریدنے کے بجائے امپورٹ کا فیصلہ کیا گیا اور گندم خریدنے والی کمپنیوں کی انکوائری ہونی چاہیے. ندیم افضل چند نے کشمیر میں پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی اور ورکرز کی شہادت پر بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ کشمیر کو لاہور بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں آج کوئی سہولت موجود نہیں ہے. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا نیا فارمولہ بھی ناکام ثابت ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کا فائدہ ایک بار پھر عوام کو منتقل نہیں کیا گیا. اوگرا بھی حکومت کی روش پر چلنے لگا. قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود حکومت نے ڈیزل مزید 3 روپے 37 پیسے مہنگا کر دیا. ڈیزل فی لیٹر 386 روپے 83 پیسے کا ہو گیا. پیٹرول کی قیمت میں صرف 1 روپے کمی کی گئی. پیٹرول 334 روپے 18 پیسے کا ہو گیا. وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے واضح کیا تھا کہ باب المندب سے پھنسے جہاز نکل آئے ہیں. عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور کمی کی جانب جا رہی ہیں. انہوں نے عوام کو امید دلائی تھی کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی، مگر اوگرا نے اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مصداق کمی کی.
बाब उल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने तयन करना है, फार्मूला आप अपने फ़ोन पे निकाल के देख सकते हैं। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही तो यकीनन नीचे जाएगा, अगर नहीं जा रही तो कल चली जाएगी इसमें, क्योंकि एवरेज मेरे या आपके कह देने से या पूछने से नहीं तब्दील होगी। गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी का इंतज़ार ही करते रह गए और हुकूमत का तय करदा फार्मूला हाथ दिखा गया। अवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीज़ल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीज़ल पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। एक टाइम खाना खाते तो दूसरे टाइम खा भी नहीं सकते। ये बस पेट्रोल कमाते हैं, बस ये पेट्रोल डालते हैं। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपया बढ़ा देते हैं। अवाम समझती है कि 1 रुपया कम कर दिया हमने खुश हो गए। एक ही दफ़ा ये बम हमारा फेंक दो, उसके बजाय हम पे फेंक दो, हमारी जान छुड़वा दो। हाँ, इतना अमीर हो जाएंगे माशाल्लाह से। आम आदमी के लिए तो गुजारा मुश्किल हो गया है। अपनी याशों के लिए मतलब पेट्रोल महंगा, अद्वियात महंगी, ज़रूरत की अशिया महंगी, इस तरह ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 72 सालों से यही ज़रूरत इनकी पूरी हो रही है। पहुंचने में क्या, तो जो पहले का आ रहा है वो पहुंचने में अभी तक कोई पेट्रोल पहुंचा नहीं इनके पास। मतलब कि ये इतने सोए में पड़े हैं, इनको नहीं पता कि हमने 25-30 दिन का बैकअप रखना है। 30 दिन पहले तो आर्मी मंडी में रेट ही और थे। 1 रुपया से सस्ता हुआ है, जब बढ़ेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है कि 50-100 ही बढ़ेगा। महंगा जब करते हैं तो 50, 60, 70 वो उतना महंगा करते हैं, और 1 रुपये का जो सस्ता है उससे कौन सा वो उतना हो, इसमें क्या आवाम को एडवांटेज मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।